عمرے میں 10 دن رہ گئے، مدینہ جا کے 40 نمازیں پڑھ لیں، افضل ہے کہ پڑھ لو، اللہ نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ لیکن نہ پڑھ سکو تو زیارت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ طواف اور ایک بڑا عمرہ طائف سے کریں، بڑا عمرہ افضل ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ یہ تو جو عمرے ہم مسجد عائشہ اس سے طواف افضل ہے، لیکن جو میقات سے احرام باندھیں گے وہ افضل ہے، جو مدینے سے باندھیں گے وہ افضل ہے، جو اپنے ملک سے باندھ کے آئے ہو وہ افضل ہے۔ میں طواف اور صفا کے بعد بیٹھا تھا کہ ایک ناخن توڑ دیا، 2-4 ریال صدقہ کر دو۔ پاکستانی ایجنٹ غیر محرم کو محرم بنا کے بھیج دیتے، تم بھی تو قبول کرتے ہو نا، نہ قبول کرو ایجنٹ کیا کرے گا؟ تمہارا محرم ان کو میں نہیں لے جاتا، بس بات ختم ہو گئی۔ تم بھی تو قبول کر کے دے آتے، اور یہ ویزا نہیں لگتا تھا نا میرا بھی، اس لیے میں بھی جھوٹ میں شریک ہو گیا نا۔ پھر تو دونوں گناہگار ہو، اکیلا ایجنٹ کا کیا قصور ہے؟ سرکاری ملازمین کو ریٹائرڈ کرنے کے بعد رقم ملتی ہے، وہ حلال ہے، وہ تو تمہارا اپنی رقم ہوتی ہے، ہر مہینے کاٹتے رہتے ہیں، جب نوکری ختم ہوتی ہے اکٹھا کر کے تمہیں دے دیتے ہیں۔ ہمارے 2 بزرگ لیٹ پہنچے، جہاد میں بیٹھ گئے، اور جہاد میں بھی احرام نہیں باندھا، جدے سے باندھا، دم پڑ گئی۔ جہاد میں نیت کر لیتے، چادر جدے پہنتے، کیا مشکل تھا، اسی کپڑوں میں بیٹھے رہتے، لیکن لبیک بھی عمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتے، اتر کے چادریں باندھ لیتے۔ لیکن تم بھی تو مسئلہ اس وقت پوچھ رہے ہو نا، یہ غلطی کر چکے ہو۔ اگر دانت گر رہے ہوں، ٹوٹ رہے ہوں، نئے دانت لگوا سکتے ہیں، بالکل لگوا سکتے ہیں۔ دانت تو سونے کے بھی لگوا سکتے ہیں، سونے کے دانت لگوانا جائز، زیور پہننا حرام، کیونکہ سونا ایک ایسی دھات ہے جس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ والدین کے لیے تو آپ طواف کر سکتے ہیں، بہن بھائی جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارا ایک دوست ہے، آیا ہوا بھی عمرے پہ ہے، اور حرم میں بیٹھ کر بھی وہ غیر محرم عورتوں سے ویڈیو کال کرتا ہے، بس اللہ اس کو ہدایت دے۔ سمجھ لو کہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جیسے آیا تھا اسی طرح جائے گا۔ اگر تبدیلی نہ آئے اعمال میں تو پھر آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہتے جی عرب والے دین کو سمجھتے ہیں، ان کا جبہ جو ہے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے ہوتا ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو۔ حضور کی حدیث سب کے لیے ہے۔ اگر عمرے کے ویزے پہ ہم آئے ہیں، جدہ ہم جائیں کسی کام کے لیے، تو آپ کے لیے عمرے کا ہے، وہاں سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، سارا سر مراد ہے۔ رؤوسکم سارے سر کو کہتے ہیں، چوتھے حصے کو نہیں کہتے، اور حضور نے سارے سر پہ اس طرح پھروایا ہے، تو حضور سے زیادہ قرآن کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ احرام میں اگر تم نے خوشبو لگائی دم پڑے گا، سلا کپڑا پہنا دم پڑے گا، سلا ہوا موزہ پہنا دم پڑے گا، سر پہ کپڑا ٹوپی جو گھنٹوں کے حساب سے زیادہ رکھی تو دم پڑے گا۔ ایک سفر میں ہم 2 یا 3 عمرے کر سکتے ہیں، 100 بھی کر سکتے ہیں، جتنا اللہ ہمت دے۔ مسقط سے احرام باندھا، مکے آتے ہی میرے ابو بیمار ہو گئے، عمرہ کے احرام کھولنا پڑا، بعد میں مسجد جیرانہ سے عمرہ کیا، لیکن دم بھی دینی ہوگی۔ کسی بیماری سے بھی اگر احرام کھول دیا جائے دم دینی ہوتی ہے۔ مدینہ سے مکہ آیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، جلدی جدے سے عمرہ لایا، نہیں وہ دم پڑ گئی، مدینہ میقات ہے۔
ہم ہر وقت پریشان ہوتے ہیں، قرآن پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ مکے میں مدینے میں موزے کے متعلق، پتہ نہیں موزے کے متعلق کیا مانا، موزے ہر جگہ پہننے جائز ہے۔ طواف میں اجتباء اور رمل نہیں کیا، دم نہیں پڑے گی، ثواب سے معروم ہو گئے۔ بہرحال بیوی صالحہ ہے لیکن شوہر جو ہے وہ برا ہے، تو دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ اس کو بھی گناہوں سے اور بدنظری سے بچائے۔ حج میں طواف وداع ہوتا ہے لیکن عمرے میں طواف وداع نہیں ہوتا۔ عمرے والوں کے لیے کوئی طواف وداع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کر لیا کرو، چونکہ ایک حدیث میں لفظ مطلق ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت، اور حضور نے سارے سر پہ اس طرح پھروایا ہے، تو حضور سے زیادہ قرآن کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ احرام میں اگر تم نے خوشبو لگائی دم پڑے گا، سلا کپڑا پہنا دم پڑے گا، سلا ہوا موزہ پہنا دم پڑے گا، سر پہ کپڑا ٹوپی جو گھنٹوں کے حساب سے زیادہ رکھی تو دم پڑے گا۔ ایک سفر میں ہم 2 یا 3 عمرے کر سکتے ہیں، 100 بھی کر سکتے ہیں، جتنا اللہ ہمت دے۔ مسقط سے احرام باندھا، مکے آتے ہی میرے ابو بیمار ہو گئے، عمرہ کے احرام کھولنا پڑا، بعد میں مسجد جیرانہ سے عمرہ کیا لیکن دم بھی دینی ہوگی، کسی بیماری سے بھی اگر احرام کھول دیا جائے دم دینی ہوتی ہے۔ مدینہ سے مکہ آیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، جلدی جدے سے عمرہ لایا، نہیں وہ دم پڑ گئی، مدینہ میقات ہے۔ ہم ہر وقت پریشان ہوتے ہیں، قرآن پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ مکے میں مدینے میں موزے کے متعلق، پتہ نہیں موزے کے متعلق کیا مانا، موزے ہر جگہ پہننے جائز ہے۔ طواف میں اجتباء اور رمل نہیں کیا، دم نہیں پڑے گی، ثواب سے معروم ہو گئے۔ بہرحال بیوی صالحہ ہے لیکن شوہر جو ہے وہ برا ہے، تو دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ اس کو بھی گناہوں سے اور بدنظری سے بچائے۔ حج میں طواف وداع ہوتا ہے لیکن عمرے میں طواف وداع نہیں ہوتا۔ عمرے والوں کے لیے کوئی طواف وداع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کر لیا کرو، چونکہ ایک حدیث میں لفظ مطلق ہے۔